الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. اس وقت دوستو آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 پڑھی گئی ہے. پچھلی آیتوں میں اللہ پاک نے دلیل دی تھی. دلیل کی دو قسم ہے دوستو. کچھ دلائل ہیں جس کو آفاقی بولتے ہیں اور کچھ دلائل ہیں جس کو شریعت کی اصطلاح میں انفسی بولتے ہیں. کیا مطلب؟ دلائل کی ایک وہ قسم جو ہمارے جسم سے چاروں طرف ہے، اوپر نیچے، اس کائنات عالم میں ایک ایک ذرہ اور ان ذروں کا وجود، اور ان ذروں کے وجود کے بعد ان ذروں میں اللہ پاک نے قوت تاثیر رکھی ہے. ان دلائل کو بولتے آفاقی. اور دوسری دلیل اس کو بولتے انفسی. آپ باہر مت جائیے، خود اپنے ہی وجود میں اللہ پاک کے قدرت کے دلائل کو ڈھونڈیے گا تو مجبور ہونا پڑے گا آپ کو کہ آپ کا کوئی ایک خالق ہے، اور آپ اپنے ارادے سے کچھ نہیں کرتے ہیں. آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے ہی قوت کے ہبہ کر دینے کے بعد، گفٹ کرنے کے بعد اپنے جسم کو حرکت دیتے ہیں. اگر اللہ پاک چاہے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ہم تو خبر سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، اخبار پڑھتے نہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ چاند کو گہن لگ گیا تھا. کیا مطلب؟ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مشرکو، تم چاند اور سورج کی عبادت کرتے ہو نا، دیکھو میری قوت کہ چاند کی روشنی میں نے چھین لی. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کی قوت چھن گئی، جس کی روشنی چھن گئی، وہ انسان کی جبین کا معبود نہیں ہو سکتا. سیدھی سیدھی بات ہے، کوئی ٹیڑھی بات نہیں اس میں جی. اور پھر وہاں پہ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ جس قوت نے اس کی روشنی کو چھین لیا ہے وہی میرا معبود ہے، وہی میرا معبود ہے. میں بول رہا ہوں، اللہ نہ چاہے تو اگلے لمحے میں نہیں بول سکتا. آپ سن رہے ہیں، اگلے لمحے آپ سن. ارے بھائی، دنیا میں کتنے لوگ ہیں بہت آرام کے ساتھ سوتے ہیں، رات ہی میں اپنا پورا سیٹ زبردست میٹنگ میں کرنا ہے. آپ کے پاس نہیں آتا فون، میرے پاس فون آتے ہیں. کیا ہوا مولانا صاحب؟ اور رات میں انہوں نے کہا میرا ڈریس رکھ دو، میری ٹائی رکھ دو. صبح ان کو ایمریٹ سے بہت ایمرجنسی میں جانا تھا فلاں جگہ. 2 بجے رات میں اٹھے، بیت الخلاء میں گئے، واپس آئے تو بولتے ہیں میڈم بیگم دل میں درد ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اب اگلا جملہ نہیں بول رہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹکٹ ہے، پلین ہے، بکنگ ہے، اور رب ذوالجلال نے کہیں اور کی بکنگ کر دی جی. نو فرسٹ فلائٹ، نو جی. تو اللہ پاک کہتے ہیں دلیل میں دو دیتا ہوں.
سمجھانے کے لیے کہ کچھ دلائل تمہارے، اب تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس دیکھیے کتنا اچھا میں کر رہا ہوں، دیکھیے کتنے اچھے سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ جی، کتنا غور سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اگلے لمحے اللہ نہ کرے تو آنکھ تو ہوگی مگر بینائی، پاؤں تو ہوگا لیکن چلنے کی صلاحیت، زبان تو ہوگی بولنے کی گویائی کی طاقت، کان تو ہوگا سننے کی صلاحیت نہیں. نہیں نہیں، مخلوق کی اب یہ نہیں سنے گا. اب مخلوق سے یہ کلام، یہ مخلوق کو اب نہیں دیکھے گا. مرنے کے بعد اب یہ خالق کے ملائک کو دیکھے گا، اور جواب بھی اب انہی کو دینا ہے. جواب بھی اب انہی کے سوال کو سننا ہے. معلوم یہ ہوا کٹ آؤٹ چینج کر دیا، خلاص کٹ آؤٹ چینج کرتے نا، ادھر سے کنیکشن ادھر کر دیا. اچھا بابا، تو اللہ پاک نے کہا تھا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ذرا دنیا میں چلتے ہو پھرتے ہو، باربیکیو کرتے ہو، ٹھیک ہے کرو، منع نہیں کرتا ہوں، لیکن دنیا میں جن قوموں نے اپنے اللہ کو نہیں مانا، رسول اللہ کی نہیں مانی، تو ذرا ان کا انجام بھی دیکھو، اور ان کے انجام کی جگہ پہ پکنک کر کے مت آ جاؤ. عبرت کی نگاہ سے دیکھو کہ اگر تم نے ہم نے مان لیا تو ہمارا اللہ ہمارے ساتھ کرم کرے گا، اور اگر نہیں مانا تو تم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی کٹا پٹا سائن نہیں ہے، کنٹریکٹ جی، اس سے کوئی کنٹریکٹ نہیں. وہ کسی کا دشمن بھی نہیں، اور وہ کسی کا، جو اس کی مانتا ہے وہ اس کا دوست، اور جو اس کی نہیں مانتا وہ اس کا، چاہے کوئی بھی ہو. حضور کا چچا دشمن ہے، تبت یدا ابی لہب نہیں پڑھتا آپ کا بیٹا، کتنی محبت ہے حضور سے، کیوں پڑھواتے ہو؟ اور قرآن میں نہ ہوتا تو لوگ مجھے مارتے، کہتے بیوقوف مولوی حضور کے چچا لے، لیکن کیوں پڑھاتے ہو تبت یدا ابی لہب؟ ذرا مجھے سمجھاؤ. کیونکہ میرے اللہ نے لعنت کر دیا ہے. تو مسلمان کا بچہ کتنا ہی کیسا کچا ہو لیکن پڑھے گا تبت یدا، اور اتفاق ہے بچے ہی پڑھتے اس کو، یعنی بچپن ہی میں اللہ پڑھوا دیتے تبت یدا. چلو 10 سال 20 سال کا ہو جاتا، قرآن پورا ختم کر لیتا، تب پڑھتا نہیں کہ پہلے ہی پڑھتو تبت یدا ابی لہب. چند صورتوں کے بعد آ گیا. عجیب اللہ پاک کی حکمت ہے بابا. چلیے آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کریں سنیے. تو معلوم یہ ہوا کہ نہ میں اپنا ہوں اور نہ میری کوئی بھی چیز میری اپنی ہے. میں بھی کس کا ہوں؟ اور میری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب گاڈ گفٹ آپ بولتے ہیں، عطیہ ربانی ہے جی. کس کی؟ عطیہ ربانی ہے، ہبہ ہے، گفٹ ہے، اللہ پاک نے دی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے گفٹ کو غلط استعمال نہیں کرنے کا. اچھا بابا، تو اللہ کریں کہ زمین بھی کس کی؟ آسمان بھی، چاند بھی، سورج بھی، دن بھی، رات بھی، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا. اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ عجیب تعارف کرا رہے ہیں. قل اللہ، کس کا ہے یہ؟ اللہ کا. الحمدللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بیچ میں ایک جملہ لا رہے ہیں، کتب علی نفسہ الرحمہ. کہو الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ سنیے، اللہ تعالیٰ نے از راہ کرم، از راہ کرم، از راہ رحم، از راہ عنایت، از راہ لطف، از راہ مہربانی، از راہ عنایت، جو ترجمہ کر لو آپ کا جی چاہے، اپنے فضل سے اس نے اپنے ذمے ہمارے لیے ایک بات لکھ دی کہ تمہاری اہل ایمان کی جب تمہاری ملاقات ہوگی رب ذوالجلال سے تو اللہ تجھے دھمکائے گا نہیں. جی ایسا نہیں ہے کہ 2 دن لیٹ آ گئے تو باس بولتے ہاں بھائی جی، 4 دن لیٹ آئے تو، اور ہفتہ دن اگر لیٹ کر لیا تو پھر تو مشکل ہی ہے نوکری آج کل کے دور میں. جی ہے نہیں؟
اللہ کرے سنو قیامت میں تم صرف ایمان لے کے آؤ، بس کیا لے کے آؤ؟ ایمان. کیا لے کے آؤ؟ ایمان. اچھا ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالی ہر نیک عمل کو قبول کر لینے کے بعد بھی قیامت میں وہ نیکی دوسرے کو دے دیں گے. مثلا ایک آدمی بہت ہی نمازی، بڑا پرہیزگار، بڑا زاہد عابد ہے، لیکن زبان کا بڑا کڑوا گندا ہے، جس کو دیکھو ڈس لیتا ہے. جس کو دیکھو ڈسنا سمجھتے ہو؟ ڈسنا کس کو بولتے؟ بد کلامی کرنا. ہاں نہیں، سانپ ڈس لیتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے. یہ ڈس لیتا ہے تو بیچارہ گھر میں جا کے 2 دن غمگین پڑا رہتا ہے. یار وہ باس نے ایسی بات کہہ دی یار کہ دل بجھ گیا. یار دیکھو اتنی محنت سے کام کرتا ہوں یار امانت کے طور پر، دیکھو کوئی قدر نہیں کی یار، ایسی بات مجمع میں کہہ دیا کہ یار میرا دل بیٹھ گیا. کیا بولتے؟ دل بھی بیٹھتا ہے. ہاں بیٹھتا ہے بابا. دعا دے دو تو دل کھڑا ہو جاتا ہے، اب بد دعا دے دو تو دل بیٹھ جاتا ہے. چل بابا. لیکن اللہ پاک کرے سنیے کہ میں اپنے مومنین بندوں کے دل کو بیٹھنے، ہاں سنیے، ترازو 2 ہوگی، موازین بالقسط. ایک ہوگی جس پر ایمان تولا جائے گا. ایمان اللہ کسی کو نہیں دیں گے الحمدللہ. ایک چیز تو انہوں نے ہم کو ایسی دی ہے سہولت جو کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتی قیامت تک. ہاں نیکیاں. اب اس نے گالی دی، زیادتی کی، مارا پیٹا، یہ وہ اہل حقوق آئیں گے قیامت کے دن. ہاں یا اللہ اس نے مجھے میرے ساتھ گالی دیا تھا، اچھا چل تیرے گالی دیا تھا نا، اس کی اتنی نیکی تیری لے جا. یا اللہ اس نے میرے ساتھ بد کلامی کی تھی، یہ لے. یا اللہ اس نے مجھے گھوڑ کے دیکھا تھا، اے اللہ اس نے میری پیٹھ پیچھے غیبت کی تھی. سب اہل حق آئیں گے اور سب نیکیاں اس کی لے کے چلے جائیں گے. آخر میں ایک بندہ آئے گا کہے گا یا اللہ میرا تو باقی ہے اس کی ذمہ. اللہ کہیں گے کچھ بھی نہیں یار. تو کہے گا کچھ نیکی نہیں ہے تو میرا اپنا گناہ تو بہت ہے نا، میرا گناہ ہی اس کو دے دیجیے. تو ہم تو ڈوبے ہیں ایسا نا، تجھے بھی چلو بھائی اس کا گناہ اس کے ذمہ. جی کچھ بھی بندے کے پاس، لیکن ایک چیز بچا رہے گا. وہ کیا ہے؟ لا الہ محمد. اور سن لو کان کھول کے کہ اس کلمہ کا جتنا ورد رکھو گے، یہ کلمہ اللہ کی توحید ہے، اس کا ثواب بھی اللہ کسی کو نہیں دے گا. یہ اللہ ہی کا کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ. اسی لیے حضور نے فرمایا جددوا ایمانکم. اعمالکم نہیں کہا حدیث میں کہ یہ اعمال کو تیز کرو. کیا فرمایا؟ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرو. تو اس کو جتنا پڑھو گے اتنا ایمان تازہ ہوگا. اچھا بھیا، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ رحمت اللہ پاک نے اپنے ذمے لگا دیا. دوسری حدیث سنیے، بخاری شریف میں ہے کہ 2 چیز قیامت کا دن آئے گا، تمام مخلوقات محشر کے میدان میں کھڑی ہوگی. تمام محشر کے میدان میں کھڑی ہوگی. تو مخلوق میں نیک بھی ہوں گے اور بد بھی ہوں گے. تو میرا غصہ بھی بڑھے گا ان کی طرف عذاب کے لیے، اور میری رحمت بھی بڑھے گی اہل ایمان کو رحمت کے سائے میں لینے کے لیے. تو غضب پیچھے رہ جائے گی اور رحمت آگے نکل جائے گی. آگے نکل کے کیا مطلب؟ کہ وہ اہل ایمان کو رحمت میں ڈھانپ لے گی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی. فرمایا اللہ تعالیٰ محشر کے دن جب حساب لینے لگیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ رحمت گئی، اور جو لوگ رحمت والا کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کو رحمت نے سائے میں لے لیا. اللہ تعالیٰ انہی میں لائے. اب چلیے چلے حساب کے لیے. اللہ پاک کی جناب میں تو آنا ہے، اس سے تو مفر ہے نہیں. جی اللہ مجھ سے حساب نہ لے،
بغیر حساب کے معاف کرے. حساب سی او لوگ دیں گے، جو سی او لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ مولوی صاحب ہم تو کمپنی سے لیتے 50,000 تو حساب کیسے نہیں کریں بھائی. چلو بھائی مجھے تو آتا نہیں حساب آپ ناراض مت ہوئیے، آپ بھی اللہ سے بغیر حساب ہی مانگا کیجیے. خیر اللہ پاک جب بلائیں گے کہ آؤ میرے پاس حساب دینے، جب بندہ ڈرے گا. بندہ کس سے؟ اللہ پاک سے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اللہ پاک یہی آیت کتب علی نفسہ الرحمہ، عرش کے اوپر اللہ پاک لکھ دیں گے کہ میری رحمت وسعت کل شیء، ہر چیز کو ڈھانپے ہوئی ہے. تو محدثین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اعلان عام ہوگا کہ امت محمد کے اہل ایمان کا حساب اللہ پاک رحمت کے سائے ملے گا، غصے کی حالت میں. کیوں؟ پہلے بھی رحمت بڑھ گئی، رحمت غضب پیچھے رہ گئی. اب وہاں پر بھی جب اللہ حساب لیں گے تو غضب کے حالت میں کس حالت میں لیں گے بھیا؟ رحمت کی حالت میں لیں گے. کس حالت میں لیں گے؟ رحمت کی حالت میں لیں گے. اب قرآن ایک جواب دے رہا ہے کہ رحمت میں اتنی وسعت ہے کہ پوری کائنات عالم آ جائے. ارے بھائی آج کل تو رحمت سمجھنا بہت آسان ہے، پہلے مشکل تھا. یہ دیکھو یہ مسجد ہے، اس میں مصلی میں اے سی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ تو آپ لوگ کنڈیشن کی ہوا میں ہیں کہ نہیں؟ اور صرف مسجد کے گیٹ سے نکلیے، کوئی بازار نہیں ہے وہ، ہمارے گیٹ میں بازار نہیں ہے، کوئی مول شول نہیں ہے وہ، لیکن گیٹ میں نکلیے اور گرمی شروع. تو معلوم یہ ہوا کہ رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آنے والوں کی کمی ہے. آنے والوں کی یعنی اللہ کی رحمت میں تنگی نہیں ہے، اللہ کی رحمت میں وسعت ہے. اگر کوئی نہ آئے تو قصور رحمت کا نہیں ہے، آنے والے کا ہے. قصور رحمت کا نہیں ہے، کس کا قصور ہے؟ آنے والوں کا قصور ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے خود لے لیا ہے کہ میں اپنے بندوں پہ کیا کروں گا. سنیے، ایک موقع پر حدیث کے اندر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کچھ جنگی قیدی حاضر کیے گئے. ان میں ایک عورت بھی تھی جس کے پستان سے دودھ بھرے ہوئے تھے، بچہ رہا ہوگا اس کا، لیکن جنگ میں آئی ہوئی تھی غیروں کے ساتھ. جب قیدیوں میں ایک بچہ پر اس کی نظر پڑی تو دوڑ کر عورت نے بچے کو پکڑ کر سینے سے چمٹا لیا اور اس کو دودھ پلایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ عورت پھینکتی ہے آگ میں؟ اس نے تو دیکھا کہ یہ میرا بچہ ہے، چھاتی میں دودھ بھری ہوئی ہے، گئی اور چمٹ کر کے بچے کو چمٹا لیا اور دودھ پلانا شروع کر دیا. ماں کی ممتا بچے کے جدائیگی کے بعد جب نگاہ پڑ گئی کہ یہ میرا بچہ ہے تو صبر نہ کر سکی. رحمت کو سمجھو، صبر نہیں کر سکی. تو قیامت کا دن جب آئے گا اور اہل ایمان جب آئیں گے تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں. وہ خود ہی لپک کے آنکھیں آپ کو اپنی آغوش میں لے لیں گے. وہ خود ہی اہل ایمان کو اپنی آغوش میں لے لیں گے. ہم نے عرض کیا کہ نہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی. فرمایا جس قدر یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اس سے زیادہ بندہ اللہ پاک اپنے بندوں پر، جی اس سے زیادہ اللہ پاک حدیث کے اندر ہے. کل میں نے بتایا تھا کہ مثال کے طور پر، کس کے طور پر؟ اللہ پاک کی ذات بہت وسیع، عظمت کے اعتبار سے ہیں تو ایک، اور ان کی رحمت کی گنتی کاؤنٹنگ نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے 100 مان لو. جتنی بھی اللہ کی رحمت ہے ان کو 100 مانو.
99 آج بھی اس نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے. صرف حدیث میں ایک رحمت اس نے دنیا میں نازل کیا. حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اس ایک رحمت کا اثر ہے کہ چرند پرند بھی اپنے بچوں سے جدا یا اپنے بچوں کو اپنی ذات سے جدا نہیں کر سکتے. اور بندر دیکھا کبھی نہیں دیکھا؟ کہاں ہے؟ چلو دیکھا نہیں دیکھا. ان کی میاں بھی دیکھی؟ میاں نہیں دیکھا. ارے ماں یار بڑے ایڈوانس ہو تم لوگ، بولتے ہو ممی کو موم. چلو بابا 1 2 3 4 5 جتنے بچے ہوں بندر کے، اس کو دیکھیے گا سارے بچے ماں کی پیٹ سے ایسے لٹک نہیں چمٹ جاتے ہیں. لٹکنا بولے گا تو رحمت نہیں آئے گی، بھی لٹکنے میں گرے گا اور چمٹنے میں نہیں گرے گا، چمٹ جاتے. اور ماں ایک شاخ سے دوسرے شاخ، دوسرے گھر سے تیسرے گھر چھلانگ لگاتی ہے، بچے گرتے نہیں. اور جو بچہ گر گیا پھر ماں اس کو اٹھاتی نہیں. یہ بھی دیکھ لینا، اس کو مارتی ہے وہ اور مار مار کے مار دے گی. اس بچے کو پھر پیٹ میں نہیں چپکائے گی. وہ یہ ثابت کر دیتی ہے کہ میری طرف سے تو تیرے لیے جذبہ محبت تھا چمٹنے کا، لیکن بے غیرت بچہ تو اپنی ماں سے چمٹنے کی قوت کو تو نے کیوں ختم کر دیا کہ تو چمٹ نہ سکا؟ اس لیے تو اب میری گوش آگوش میں پلنے کے قابل نہیں ہے. بندریا مار مار کے مار دیتی، اس بچے کو پھر گود میں نہیں لیتی. یہ بھی تجربہ کر لیجیے گا، دیکھیے گا کبھی آپ. جی تو حدیث میں آیا کہ صرف ارادہ سمجھتے ہو؟ انگریزی میں کیا بولیے گا ارادے کو؟ آئے زور سے انگریزی، اچھی انگریزی بول. چل زور سے. چلو ٹھیک ہے. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ صحیح ہے. چلو ٹھیک ہے. تو تم گویا کہ پڑھائی کے زمانے میں صحیح پڑھے ہو، موٹر سائیکل نہیں بھگایا. ہاں ورنہ کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں لونڈے ابو کماتے ہیں یہاں اور موٹر سائیکل کھٹکھٹاتے ہیں وہاں. پڑھتے وڑھتے نہیں، ایسی گولیاں دیتے ہیں. حیدرآباد میں بھی یہی حال ہے. جی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. کیا تھی بات؟ ہاں ارادہ. ماں ارادہ کرتی ہے خطرات کے وقت. سنو، ماں ارادہ کرتی ہے خطرات کے وقت کہ میں اپنے بندر کے بچوں کو چمچاؤں، اور بچے کے اندر بھی وہ ایک آواز لگاتی ہے کہ خطرہ ہونے والا ہے یا میں چھلانگ لگانے والی ہوں. جی وہ بچے بھی چھلانگ لگا کے ماں کے پیٹ سے، دونوں کی قوت ارادی مل جاتی ہے اور گونج سے زیادہ بچے ماں سے چمٹ جاتے ہیں. تو دوستو میں نے اپنے رب کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ، سمجھ لو بات، کلمہ سمجھو. آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا اللہ قیامت کے دن ارادہ کرے گا کہ یہ جن لوگوں نے یہ کلمہ پڑھا ہے، آج میری رحمت ان سب کو پہنچ جائے. تو اس کلمے کا نور ہر صاحب ایمان کے دل میں موجود ہے. اس کلمے کا نور ہر صاحب ایمان کے دل میں موجود ہے. گویا کہ رحمت الہی متوجہ کرے گی اور صاحب ایمان متوجہ ہو جائے گا اور اللہ کی آغوش میں آئے گا. دوسری مثال سمجھ لو. گاؤں میں کبھی دیکھا؟ گاؤں نہیں گئے، ایک دفعہ جاؤ. مرغیاں، میں گاؤں میں رہتا ہوں، مرغیاں 22 ڈیز کے بعد بچے لاتی ہے. بچے جب آ جاتے تو وہ انڈے کے اندر بچے کی آواز کو سنتی ہے بابا. تو جب ایک مرغی مخلوق ہو کر کے اپنے بچے کو ظلمت کے اندر سے آواز سنتی ہے تو اللہ بھی رات کی تنہائیوں میں اپنے بچوں کی، اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے. مرغی سن سکتی ہے، اللہ نہ سنیں گے؟ ہم کو نے تو اللہ کو پہچانا ہی نہیں اور ہم نے پہچانوایا ہی نہیں. ہم نے پیر کو پہچانوایا، فقیر کو پہچانوایا ہے، اللہ کو نہیں پہچانوایا. مرغی
اپنے بچے کی آواز چونچو کی آواز سن کر کے انڈے کو توڑ کے ظلمت و تاریکی سے نکالتی ہے. حدیث کے اندر ہے، قرآن میں خود اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، مشکل میں تمہاری آواز کو کون سنتا ہے؟ بولو. تو رات کی تنہائیوں میں اپنے خوابگاہوں پر اگر تم پکارتے ہو تو کبھی نہ یہ سوچنا کہ میرا اللہ مجھ سے غافل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم چاہتے ہیں آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے. اچھا بھائی چلو مرغی انڈے نکال دیتی ہے، آ گئے بچے، آ گئے ہم دنیا میں، ماں کی پیٹ سے نکل کے آ گئے. اس میں شرم لگتی ہے کھانے میں، اس لیے کہ مما کو مما نہیں بولتے تم لوگ، اما نہیں بولتے. چلو بابا، آئے ہائے ہائے ہائے، مرغیاں بچوں کو دانا چگاتی ہے اور چیل سر پہ اس کے منڈلا رہا ہے. چیل آواز نہیں دیتا کہ میں بچے کو تیرے پکڑنے والا ہوں. قرآن مجھے سمجھانا ہے اس لیے میں نے مثال دی. ماں حساس ہوتی ہے، حساس میننگ سینسیٹیو. چیل ایک دم سائلنٹ فضا میں ہے اور مرغی اپنے بچوں کو، لیکن سائلنٹ ہونے کے باوجود چیل کے ماں خطرے کو محسوس کر لیتی ہے. مرغی محسوس کرتی ہے اور ایک آواز لگاتی ہے. لگاتے ہی سارے بچے اس کی آواز پر ماں کے قریب آتے ہیں اور مرغی اپنے پر دونوں کو، گاؤں میں تم لوگ نہیں نہ رہتے ہو، جو رہتا ہے اس کو سمجھ میں آ گیا. مرغی اپنے پر کو پھیلا کے سارے بچوں کو اپنے دونوں پر میں چھپا لیتی ہے. اب چیل کیں کرے، ٹیں کرے، پیں کرے، کچھ نہیں، سارے بچے محفوظ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے ایک بات، دیکھو ایمان پکا کرو، اللہ سے تعلق جوڑو. ان اللہ یدافع عن الذین، بول دیجئے آمنوا. اللہ وہ ہے کہ اپنے مومن بندے سے خطرات کو دور کر دیتا. تو دوستوں میرے، ایک مرغی مخلوق ہو کر کے اپنے بچے کے خطرات کو دور کر دیتی ہے، تو میرا اللہ میرے خطرات کو دور نہیں کرے گا؟ ہم نے تو اللہ کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. سب کو پہچانا، لیکن تو اللہ کہہ رہے ہیں میرے رسول قل، دیکھیے 2 دفعہ آیا ہے، قل کہیے لمن ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کریں کہ آپ نہ کہیے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں قل اللہ. کس کا ہے؟ اور سنیے، کبھی آپ اللہ کو، کل بھی میں نے کہا تھا آپ کو کہ ہمارے مولانا لوگ اللہ تعالیٰ سے سب کو ڈراتے ہیں. میں نہیں ڈراتا ہوں اللہ سے، میں اللہ سے کہتا ہوں پیار کرو. اللہ سے کیا مطلب پیار کرنے کا؟ اللہ کی عظمت کے ساتھ اللہ سے محبت کرو، محبت کی نعمت کی بنیاد پر ان کی عبادت کرو، تو مزہ آئے گا. اچھا بابا، تو اللہ پر کیا کریں؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر لکھ لیا ہے کیا؟ مہربانی کرنا. اب جب مہربانی کر لیا تو بھائی سچی بات یہ میں اپنی دل کی کہہ رہا ہوں، آپ کی نہیں. دنیا میں 1000 غم ہے، اس غم سے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی شخص ایسا ہے جو بے غم ہو؟ ہاں بولو. تو آپ کبھی بھی دل میں یہ نہ سوچئے کہ میں غمگین نہ رہوں. مولانا نسیم صاحب لکھنؤ والے، کیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو ٹینشن ہی میں پیدا کیا. ٹینشن فری لائف نو. مجھے سمجھانا ہے قرآن، اس سے کبھی بھی نجات نہیں ہے. اور جب نجات ہے تو اس کا نام دنیا نہیں، وہ آخرت ہے.
تو دنیا میں آخرت کا مطالبہ از رونگ، اور آخرت کی زندگی کا مطالبہ دنیا میں یہ بھی رونگ۔ وہاں غم نہیں اور یہاں بے غم نہیں، وہاں اور یہاں ہر وقت بے غم نہیں رہنا، ہر وقت غم ہی میں رہنا ہے۔ تو اللہ پاک کریں سنیے، اب جب میں ہر وقت غم میں ہوں تو انسان فطری طور پر کوئی لمحات زندگی، کوئی اوقات جی ایسے کا متمنی ہے کہ جس میں ہمیں کوئی غم، تو اللہ کرے سنو، میں تم کو قیامت میں اس لیے جمع کروں گا کہ مجھے اپنی رحمت تجھے دکھلانی ہے۔ قرآن سمجھیے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، میں ضرور تم کو لاؤں گا، جمع کروں گا۔ ضرور کیوں جمع کریں گے اللہ پاک آپ؟ تاکہ ہماری غم کی زندگی ختم ہو جائے اور بے غم کی زندگی شروع ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ اور جنہوں نے یہاں بے غم زندگی گزاری جی، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ تھوڑا سا پٹائی اللہ نہ کرے، تو اللہ کرے اس کے لیے بھی ضروری کہ آئے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جی ادھر سے ہمارا غم ختم، ادھر سے بے غم کی زندگی، ان کی خوشی یہاں ختم، ان کی غم کی زندگی شروع۔ تو اللہ پاک کریں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس میں کوئی شک و شبہ، کوئی شک و شبہ بالکل نہیں ہے۔ بالکل آنا ہی چاہیے بھائی، قیامت آنی ہی چاہیے۔ میں بہت خوش ہوں کہ آئے۔ کب تک غم میں رہیں گے؟ اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ سنو، ایسی جوانی کہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ابھی میں شوگر کا مریض ہوں، تھک جاتا ہوں جی، ایسی صحت کے پھر اور ایسی نعمت کے جس نعمت کا زوال، یہاں تو زوال ہے، نعمت کا زوال ہے کہ نہیں؟ ہر وقت ٹینشن لگا رہتا ہے کہ باس خوش رہیں گے تو نوکری ہے، میں نے نوکری گئی ٹوکری میں، میں گیا پاکستان میں گیا نہیں جی، بے مطلب بے مطلب ہی کا غم نہ مسلط کیا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جوانی 33 سال کی ملے گی اور اس میں کوئی نہیں بڑھوتری نہیں ہوگی۔ یہ عنفوان شباب ہے جس میں ہائی ٹمپر ہوتا ہے انسان جوانی کے، سمجھ گئے آپ؟ ہائی ایک دم قوت ہوتی ہے۔ 33 سال کی عمر ہوگی، بیماری کوئی لاحق نہیں ہوگی، اور جتنی نعمتیں ملے گی جی وہ کیا ہوگا جی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین، کیا کہا اللہ نے؟ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ یہاں دوام نہیں ہے۔ آپ مکان ہی خرید لیتے ہیں 1 ملین کا، 1 سال رہے، 2 سال رہے، 3 سال رہے تو بولتے یار اس میں یہ رونگ ہے، یہ رونگ ہے، یار ادھر پانی آتا ہے، یہ نل خراب، تو ٹوٹی خراب، تو فلانا خراب، تو اے سی کا پانی ٹپک رہا ہے تو اس کا رنگ روغن کرو، تو اس میں کھٹمل پھنس گیا، کہاں سے آ گیا مصیبت یہ 1000 لفڑے لگ جاتے، لگتے نہیں لگتے؟ تو اللہ کرے پھر کیا کرتے بابا آپ؟ مکان شفٹ کرتے۔ قیامت میں ہر نئے دن آپ کی جنت کا ایک نیا رنگ ہوگا، اور ہر نئی صبح کو آپ کی بیوی کا ایک نیا ڈھنگ ہوگا جی۔ ہر آنے والے لمحات میں جو غذا ملے گی انسان کو، اس کا ذائقہ اور ہوگا۔ حدیث کے اندر ہے کہ ایک بندہ ایک ہی انگور کھائے گا، لیکن پہلی بار جب چبائے گا تو مزہ اور ہوگا، دوسری بار چبائے گا تو ذائقہ اور ہوگا۔ ایسی جنت ملے گی۔ تو 4 میں جوانی اور صحت اور نعمت میں کوئی زوال نہیں،
اور قیام میں کسی قسم کا کوئی ایسی 4 نعمت ملنے والی ہے، ایسی 4 جی اللہ کہتے ہیں لا ریب فیہ، کوئی آخرت کے دن میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اللہ پاک جواب دے رہے الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو دوستو۔ اللہ کو لڑکا ہے، چلا گیا تب اس کو کیسے جواب ہے؟ ایمان کی ایک صاحب پوچھ رہے آج کہ مولانا پوری دنیا میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، اسی لیے کفر کی طرف مائل ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، نہیں سمجھ میں بات میری؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ نہیں آئی، سمجھ میں آ گئی۔ یعنی یہ کہ پوری دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام دہشت گرد ہے، مسلمان دہشت گرد ہیں، تو یہ ہے تو وہ ہے تو وہ ہے، مسلمان اسی لیے مذہب اسلام سے بددل ہیں۔ سمجھ گئے؟ انا للہ انا الیہ۔ کتنی پیاری بات ہمارے اللہ پاک کر رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ اس نے اپنی کتاب سے جوڑا ہے۔ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کیا کر رہے ہیں کہ الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنا خود ہی ظلم کیا۔ میں نے تو کہہ دیا ہے کہ اپنی ذات پر میں نے رحمت کو جی لکھ لیا ہے میں نے، تو اب بھی میری طرف رحمت کے کوئی اگر نہیں آتا فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لا کے میرا نقصان نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے۔ بسرا نے بابا ترجمہ دیکھ لیا اگلی آیت کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، پوچھ کے کس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کا ذرا پوچھئے تو ان بے ایمانوں کو کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے یہ۔ قل اللہ، یہ کہہ دے اللہ کا۔ اے رسول آپ کہہ دیجئے کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ وہی ہے کہ اس نے لکھی ہے اپنے ذمہ مہربانی۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، البتہ تم کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن تک۔ لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت اچھا ہے، الحمدللہ۔ ارے بھائی کب تک بوڑھے رہیں گے؟ کب تک ٹماٹر اور بیگن اور آلو کا چکر خریداری کا کرتے رہیں گے بیٹا؟ کب تک بیوی کی فرمائش پوری کرتے رہیں گے؟ مچھلی لا دو تو گوشت لا دو، تو بٹاٹا لاؤ تو ٹٹاٹا لاؤ، تو پٹاٹا لاؤ تو آٹا لاؤ، تو چاول دو۔ جی ان چکروں سے بھی تو نجات ملنی چاہیے۔ اسی لیے ہر دن یہ چکر معین نہ کیا کر، ٹینشن ہفتے بھر کا مال ایک دفعہ خرید۔ ہاں جنت میں تو اللہ مائنس ہی میں ڈال دیں گے، یہ سب کچھ پرچیز کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ لے یہ بھی تو ایک ٹینشن ہے، کپڑے کا ٹینشن ہے۔ بیگم کے ہر سال رمضان میں ان کے کنگن کے ڈیزائننگ چینج کرنے کا ٹینشن ہے معین۔ ہاں تیرا نہیں بیٹا، اور لوگوں کا ہے، تجھے کیا پتا؟ میں لوگوں کو جانتا ہوں، لاکھ نہیں، ملین کے ڈائمنڈز کے کنگن ہیں۔ ہر سال پوچھتی ہیں کیا مولوی صاحب عجیب سنا رہے ہیں؟ مخدوم بھائی کیا پوچھتے؟ عجیب سنا رہے ہیں 1 ملین کا پچھلے سال لیا تھا، اور اس سال کیا کر رہے ہیں کہ 1 ملین میں 10,000 تمہارا مائنس ہو جائے گا۔ لے بھائی کیوں؟ تو وہ کیا بولتے؟ میکنگ چارج، میکنگ بولتے ہاں۔ مولوی صاحب عجیب بات ہے۔ اے بھائی تو 1 ملین کا کیوں رکھتی ہے؟ یہ نہیں پوچھتی ہے کہ مولوی صاحب اس کا زکات ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دیکھو بہت تیز ہے۔ تو ان ٹینشنوں سے بھی تو نجات ملنی چاہیے۔ الحمدللہ جنت میں کوئی ٹینشن نہیں، میری بیوی 1 کلو نہیں ملین کلو کا زیور پہنے میرا رب اس کے لیے مہیا کر دے گا جی۔ وَأَصَابِرَ مِن ذَهَبٍ، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ وَأَصَابِرَ، کنگن کس کے ہوں گے؟ سونے کے کنگن ہوں گے۔ وَأَصَابِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا، اور لؤلؤ ہوں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں ریشم کے لباس ہوں گے۔
لیکن تو قرآن ہے الحمدللہ مکمل ٹینشن فری لائف میرے اللہ کے پاس. میرا سارا ٹینشن میرا اللہ لے گا. تو کیا چاہتا لے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. کیوں کہا نزلم میزبان مہمان کی تمام ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. یا مہمان خود آٹا پکاتا ہے چاول بناتا ہے؟ جی بولیے غریب ہو یا فقیر خالد کون پکاتا ہے کھانا؟ میزبان. تو اللہ ہمارے کیا ہوں گے اور ہم کیا ہوں گے؟ اللہ تیرے چہرے کے نور کے واسطے لے آ. اللہ تو اپنے چہرے کے نور کے واسطے ہمیں اپنے مہمان خانے میں لے چل. واللہ جلدی جانا چاہیے ہمیں. بے مطلب کا ٹینشن دنیا کا مہین دکان کھولو مکان کھولو چوپڑی سنبھالو بیلنس کا برابر کرو ہیں یہ کمپیوٹر میں فیٹ کرو تو یہ مائنس کرو تو یہ لوڈ کرو لے بے مطلب کی مصیبتیں ہیں. اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا. ہم تو خوش ہیں بھائی ہم خوش ہیں. آپ کا مجھے نہیں معلوم لیکن میں اللہ سے بہت خوش ہوں کہ سارے غم سے مجھے اور کچھ نہیں. کم وقت ہر دوسرے دن جبہ ہی چینج کرنا پڑتا ہے پسینہ ہے روزانہ میں غسل کر کے کپڑا بدلتا ہوں کیونکہ میں امام ہوں. اور آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں نصیحت کہ مسجد میں پسینے والا کپڑا پہن کے نہ آیا کرو. دبئی کے سرزمین پہ بھکاری ہو تم لوگ. اگر بھکاری ہو تو ایک دن بولو میں تم لوگوں کے لیے چندہ کرتا ہوں مسجد. ہاتھ اٹھاؤ کس کو کپڑا چاہیے ہیں؟ اتنا سستا صابن ٹائڈ اتنا اچھا ہے. تو اس لیے مسجد میں فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچائے. وہ زمانہ کیا صحابہ کا کہ غربت ہوتی تھی نا. کیا ہوتی تھی؟ غربت. اب آج تو کوئی غربت کا دن نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے نا اس کا خیال رکھیے گا. ہاں جزاک اللہ خیر. چلیے اللہ کرے لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم. جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو وہی ایمان نہیں لاتے. آپ کہہ دیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس بابا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. بہت وقت ہو گیا مخدوم بھائی. آج اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی بارک وسلم علیہ. اللہ گناہ معاف کر. اے اللہ ہم آپ کی رحمت کو پڑھ کے بہت مزہ آ رہا تھا. اے اللہ جس دن آپ اپنی رحمت میں ہمیں لے جائیں گے تو اس دن اور کتنا مزہ آئے گا. اے اللہ یہ سب تو بولی تھی بول تھے الفاظ تھے جس میں اتنا مزہ آ رہا ہے پروردگار عالم ہے. لیکن جس دن ہم رحمت میں حقیقتاً داخل ہو جائیں گے تو کتنا سرور و سکون ہوگا. اے میرے مالک اپنے چہرے کے نور کے صدقے اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو لے لے. ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی کل کا جمعہ کا ہے